ہم شریف خاندان سے تعلق رکھنے والے شریف لوگ اس محلے میں شروع سے رہ رہے تھے، مگر کسی نے ہمارے بارے میں کوئی بری خبر نہیں سنی تھی۔ میرے بابا ایک شرافت پسند رکشہ ڈرائیور تھے اور محلے میں ایک معزز مقام رکھتے تھے۔ انسان کی اصل کمائی اس کی عزت ہوتی ہے، اور ہم اپنی اس کمائی کو نیکی کے بدلے کھو بیٹھے۔ ہم نے نیکی کی سزا پائی، اور سزا بھی وہ جس کا کوئی اختتام نہیں، جس میں جرم بھی نہیں اور مجرم بھی نہیں۔ لیکن اب ہم آواز اٹھائیں گے، اس سزا کو ہم خود ختم کریں گے۔ اب عدالت بھی ہماری ہوگی اور مقدمہ بھی ہمارا ہوگا، فیصلہ بھی ہمارا ہوگا اور سزا بھی ہم دیں گے، کیونکہ مثل مشہور ہے، 100 دن گیدڑ کے تو ایک دن شیر کا بھی آتا ہے۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میں 3 سال کی تھی اور ڈاکٹر نادیہ میرے بابا کی سواری بن کے لندن سے پاکستان آئی تھی۔ بابا کی شرافت کی وجہ سے اب 10 سال ہو گئے تھے کہ وہ پاکستان میں ان کے ساتھ ہی سفر کیا کرتی تھی۔ ان 10 سالوں میں ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی شادی پاکستان کے ایک معروف اور مشہور سیاستدان کے سیکریٹری سے ہوئی تھی، جس کی خبر ہمیں بابا سے ملی۔ 2 سال بعد ایک روز رات سوئے ہوئے بابا کو اس کی روتے ہوئے کال آئی کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میں سڑک پہ کھڑی ہوں، آپ آ کر مجھے کسی ہوٹل میں چھوڑ آئے۔ لیکن مما کے کہنے پر بابا اس میں اور اپنی بیٹیوں میں کسی قسم کا فرق نہ کرتے ہوئے اس کو گھر لے آئے اور اس کو رہنے کے لیے چھت دی۔ اس نے اپنا قیمتی سامان ہمارے گھر چھوڑا اور اگلے دن 10 بجے کی فلائٹ سے لندن واپس چلی گئی۔ اس کا سامان 3 سال تک ہمارے گھر رہا اور ہم نے اس کی اس امانت کا خیال رکھ کر شریف گھرانے سے تعلق رکھنے کا ثبوت دیا۔ یہ ہماری اس کے ساتھ پہلی ملاقات اور پہلی نیکی تھی۔ معزز سامعین، یہاں پر نادیہ کے ساتھ کی گئی نیکیوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد اپنے احسانات جتلانا نہیں ہے، بلکہ سامعین گرامی کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں کس کس نیکی کی کس طرح سے سزا ملی، اور جب ظالم اپنی اصل حالت میں اپنی طاقت کے نشے میں گم ہو کے ظلم کرنے پر آتا ہے تو اس کو پھر وہ نیکی بھی یاد نہیں رہتے جو مشکل وقت میں اس کے ساتھ کی گئی ہوتی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ ایک مرتبہ وہ پاکستان آئی اور ہمارے گھر ہی رہا کرتی تھی۔ میرے چچا زاد بھائی کی کچھ سال پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی۔ بڑے بڑے ہسپتالوں سے علاج کے بعد بھی ان کو شفا نہ ملی، تو ماما کے کہنے پر اس نے بھائی کی ٹانگ کا معائنہ کیا۔ میرے بھائی ایک قبول صورت انسان ہے، اور نادیہ ان کو دیکھتے ہی حیران ہو گئی اور بولی، ندیم انکل، یہ آپ کا بھتیجا ہی ہے نا؟ یا آپ کسی اور مریض کو چیک کروانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اس کی سوچ اور نظر شروع سے ہی غلط تھی۔ خیر بابا نے اسے کہا، نہیں بیٹا، ایسا میں کیوں کروں گا، یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ معائنے کے بعد نادیہ نے بتایا کہ پاکستان کے ڈاکٹروں نے آپ کی ٹانگ خراب کر دی ہے، میں اس کا علاج شروع سے کرتی ہوں۔ علاج شروع ہوا اور نادیہ نے اپنی 1 ہفتے کی چھٹی بڑھا کر 2 ہفتے کروا لی۔ اس دوران اس کا چال چلن بھی بدل گیا۔ وہ بھائی کے ساتھ نامناسب اور غیر اخلاقی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ اس کی عمر 43 سال اور بھائی احسن کی عمر 21 سال تھی، لیکن اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ رات گئے تک دونوں گھر سے باہر رہتے اور وہ گھر آ کر بھی 2-3 بجے بھائی کو اپنے کمرے میں بلا لیا کرتی تھی۔ وہ اپنی زبان سے کہتی تھی کہ ہم لندن میں پلے بڑھے ہیں، لیکن ہماری تربیت لندن والی نہیں ہوئی۔ یہ بات تو وہ کہتی تھی، لیکن اس کے چال چلن سے یہ بات بالکل برعکس معلوم ہوتی تھی۔ دوسری طرف ماما گھر سے باہر جاتی تو لوگ ماما کو طرح طرح کی باتیں کرتے اور کہتے
آپ کی وہ 1 ہفتے والی مہمان ابھی تک واپس کیوں نہیں گئی؟ کب جائے گی؟ مناسب ہوگا اس کو بھیج دیں۔ ایک دن گھر کی مالکن نے بھی ماما کو بلا کر کہا کہ آپ کی وجہ سے محلے میں ہم پر بھی بات ہو رہی ہے، لوگ آپ کے ساتھ ہمیں بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس لڑکی کو نہ بھیجا تو اگلے ماہ سے کرایہ ڈبل دیں، ورنہ گھر خالی کریں۔ ماما نے اس سے بات کی تو وہ تیش میں آ کر بولی، ایسے کیسے گھر خالی کر دیں؟ اور بولی، آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ اس گھر کا کرایہ میں ہی دیتی ہوں؟ اور یہ بات بھی سچ تھی کہ اس ماہ اس نے ہی کرایہ دیا تھا۔ ماما محلے والوں کی باتوں اور گھر کے کرائے سے پریشان تھیں، لیکن ہماری غلطی کیا تھی کہ ہم نے اس کو پناہ دی تھی۔ اس رات یہ ہوٹل میں ہی گئی ہوتی تو ہم آج کی پریشانیوں سے بچ جاتے۔ اس کے شوہر نے بابا کو کہا تھا کہ لے جائیں اس پاگل کو اور کسی پاگل خانے میں جمع کرواؤ اس کو۔ یہ جو تم نہ دن دیکھتے ہو نہ رات، اور ہر وقت اپنا رکشہ اس کے لیے جی حضوری میں کھڑا کرتے ہو، اس نیکی کا اچھا صلہ دے گی تمہیں۔ اس وقت تو ہمیں اس کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اس کے شوہر کا قصور ہے۔ کاش ہم اس وقت سوچ لیتے، یک طرفہ فیصلہ نہ کرتے۔ خیر، ان باتوں اور اس پریشانی کی وجہ سے ماما نے نادیہ اور احسن بھائی کی ساری بات بابا کو بتائی۔ ظاہر ہے ان کو بھی بتانا چاہیے تھا کہ محلے میں ان کی عزت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور کھلاڑی کوئی اور نہیں بلکہ ان کا بھتیجا اور عزیز مہمان ہے۔ بابا نے انتہائی غضبناک ہو کر کہا کہ احسن آج سے ہمارے گھر نہیں آئے گا، اور نادیہ سے بھی کہو اپنی ٹکٹ آگے نہ کروائے۔ لیکن وہ اس سے پہلے ہی 1 ماہ ٹکٹ آگے کروا چکے تھے۔ اس پر بابا کی تنبیہ کا بھی کوئی اثر نہ تھا۔ وہ بھائی سے اسی روٹین سے ملا کرتے، کبھی گھر بلا کر تو کبھی گھر سے باہر مل لیتے۔ بھائی بھی تو اس کی ایک آواز پہ لبیک کہتے تھے۔ خیر، قصور دونوں کا تھا۔ ایک دن احسن بھائی نے ماما کو بتایا کہ نادیہ نے ان کو پرپوز کیا ہے۔ ماما نے بھائی کو بہت سمجھایا کہ بیٹا تم جانتے ہو تمہارے انکل اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے جو بھی کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنا۔ لیکن بھائی اب ہم سے مشورہ لینے نہیں بلکہ اطلاع دینے آئے تھے کہ وہ شادی کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کی شادی کی تاریخ دونوں میں ہی طے ہو چکی تھی۔ ان دنوں میری خالہ زاد کا بھی نکاح تھا۔ جب نادیہ کو خبر ہوئی تو اس نے ماما سے تفصیل سے پوچھا کہ نکاح کب ہے، کہاں ہے، کس کا ہے اور کس دن ہے۔ ماما نے بتایا کہ گاؤں میں میری بہن کی بیٹی کا نکاح ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنا منصوبہ تیار کر لیا اور ماما کو احسن بھائی کے ساتھ یہ کہہ کر زبردستی بازار لے گئی کہ اس کی ماما نے ہمارے لیے شاپنگ کرنے کے لیے کچھ پیسے دیے ہیں۔ اس نے ماما کو کسی برانڈ کی دکان سے شاپنگ کروائی، اور ماما جیسی سیم شاپنگ اس نے احسن بھائی کی ماما کے لیے بھی کی۔ اس کے بعد اس نے ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھاتے ہوئے ماما کو بتایا کہ دراصل آنٹی، میرا اور احسن کا نکاح جمعے کو ہے، آپ گھر جا کر انکل کو اس سے آگاہ کریں اور ان کو اس کے لیے راضی بھی کریں۔ ماما نے کہا، بیٹا انکل نہیں مانیں گے۔ تو وہ بولی، آخر کیسے نہیں مان سکتے، وہ آج آ کے ہیں تو میرے ڈرائیور ہی نا۔ اس کے یہ الفاظ، اف! یہ سن کر ماما سکتے میں آ گئی اور کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ بابا تو راضی نہیں تھے، لیکن خیر جیسے بھی کر کے ماما نے ان کو سمجھایا، ان کو منا لیا۔ یہاں بھی نیکی ہمارا جرم ہی ثابت ہوئی۔ شادی ہوئی، اور شادی کیا، وہ تو خانہ بربادی تھی۔ شادی کے بعد ایک الگ ہی معاملہ شروع ہو گیا۔ ایک بار پھر نادیہ نے اپنا آپ بدلا اور شادی سے پہلے کے محبت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ احسن بھائی سے لڑتی جھگڑتی، ان کو غربت کے تانے دیتی، ان کا مذاق بناتی، لنگڑے ہونے کے تانے دیتی، ان کو کہتی کہ تمہاری تو اتنی بھی اوقات نہیں کہ ایک 50 روپے کا سٹامپ پیپر خرید کر مجھے طلاق ہی لکھ دو۔ جب اس کا نکاح ہوا تو
ابھی نکاح کو تقریباً 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس نے کسی بات پہ جھگڑا شروع کر دیا اور بھائی سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ کس محبت کی بنیاد پہ یہ شادی ہوئی تھی جو نکاح کے 5 منٹ بعد ہی ختم ہو گئی تھی۔ بہرحال ماما بابا نے اس کو سمجھایا اور معاملہ رفع دفع ہوا۔ شادی سے پہلے اس نے بھائی کی ٹانگ ٹھیک کروانے، ان کو باہر لے جانے اور پیسے دینے جیسے جھوٹے وعدے بھی کیے، لیکن ان سب کا بھی کیا، یہ بھی سب بدل گیا تھا۔ اس کو احسن بھائی کے گھر والوں کا ان سے ملنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ ان کے گھر آنے پر ان کی بے عزتی کرتی، بدتمیزی کرتی، اور ماما اس کو سمجھاتی کہ ایسا نہ کیا کرو، وہ تمہارے سسرال والے تو ہیں ہی لیکن ہمارے خونی رشتہ دار بھی ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا ان کا یوں بے عزت ہو کے گھر سے جانا۔ لیکن نادیہ کو یہ سب باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں۔ آج ہمارے خونی رشتہ دار ہمارے ہی گھر سے ہماری ہی آنکھوں کے سامنے بے عزت ہو کے جاتے تھے۔ اس کے پیچھے بھی ہماری نادیہ کے ساتھ کی ہوئی نیکیاں ہی تھیں۔ اس کا دل اس قدر چھوٹا تھا کہ وہ ایک الگ گھر کا کرایہ نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے آج کل کرتے کرتے شادی کے 2 ماہ بعد بھی ہمارے گھر ہی رہی۔ خیر ایک دن اس نے جانے کا پروگرام بنا ہی لیا اور ٹکٹ بھی کروا لی کہ اچانک سے ایک اور ڈرامہ سامنے آیا۔ اس نے میرے ذریعے گھر والوں کو بتایا کہ اس کے سامان سے 25 لاکھ کی چوری ہوئی ہے۔ میں تو سن کے حیران پریشان حواس باختہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ماما کے پاس بھاگی اور ان کو بتایا۔ ماما بھی پریشان ہو گئیں، آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور نادیہ کے پاس آ کر پوچھا یہ سب کیا ہے؟ وہ بولی جی ایسا ہی ہے، کوئی شک نہیں کہ یہ نیکی کے بدلے ایک اور سزا تھی کہ آج ہم اسی امانت میں خیانت کرنے کے قصوروار ٹھہرے تھے جس کی پچھلے 3 سالوں سے ہم حفاظت کر رہے تھے۔ اس نے ماما کو زبردستی منع کیا کہ کسی سے کوئی بات نہ کریں اس بارے میں، لیکن ماما کے کرنے سے پہلے ہی وہ سارے خاندان میں یہ بات پھیلا چکی تھی۔ اس نے ہمارے گھر کے ہر فرد پر چوری کا الزام لگایا اور احسن بھائی بھی اس الزام کا شکار ہوئے۔ پھر اس کی یہ رقم 25 لاکھ سے 1 کروڑ ہو گئی۔ اس نے پولیس کو بھی گھر بلایا۔ ہم شریف لوگوں کے گھر میں اس دن پولیس بھی آئی، جو معاشرے میں شریف لوگوں کے حوالے سے ایک معیوب چیز سمجھی جاتی ہے۔ تلاشی لی گئی لیکن کچھ برآمد نہ ہوا۔ دوسری طرف چاچو نے ماموں کو بتایا کہ نادیہ نے یہاں یہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ ماموں اس کو جانتے تھے کیونکہ نادیہ کے اپنے باپ کے ساتھ جائیداد کے معاملے میں اس قدر اختلافات تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور نادیہ ان معاملات کے لیے عدالت جاتی تو اسلام آباد میں میرے ماموں کے پاس ہی رکا کرتی تھی۔ ماموں فوراً اسلام آباد سے لاہور آئے، اسے بات کی تو اس نے ماموں سے معافی مانگی، تھانے جا کر اپنا مقدمہ واپس لے لیا اور خود اقرار کیا کہ میری کوئی چوری نہیں ہوئی ہے، یہ بھی ایک سزا تھی جو ہمیں ہماری نیکی کے بدلے میں ملی تھی کہ ہم 3 سال تک ہر طرح سے اس کے سامان کی حفاظت کرتے رہے، اسے کبھی کرائے کا مطالبہ نہیں کیا، حالانکہ ایک کمرے میں صرف اسی کا سامان پڑا ہوا تھا، لیکن اس نے ہمیں ہی چور کہا تھا اور ہمارا دامن داغدار کر کے ہمیں ہی رسوا کیا۔ ان ساری زیادتیوں کے باوجود بھی نادیہ ایسے بہادر تھی جیسے واقعی حق کی راہ پر ہو، لیکن ہم بھی اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ ماموں اب ہمیں اس کے ساتھ نہیں رہنے دینا چاہتے تھے اور گاؤں لے گئے۔ ہم ہمیشہ سے شہر میں تھے اور گاؤں میں رہنا ہمارے لیے قدرے مشکل اور پریشان کن تھا۔ ماموں اور نانو ہمیں ہمیشہ سہارا دیتے، لیکن ہم حوصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔
ہمیں گھر بہت یاد آتا تھا. ہم 1 سال سے اسکول نہیں جا رہے تھے. نانو بھی پریشان تھی لیکن پھر بھی ہمیں حوصلہ دیتی تھیں. بابا کی بہت یاد آتی تھی. اور بابا فٹ پاتھ پہ سویا کرتے، سڑکوں پہ ہی کھایا کرتے. زمین ان کا بچھونا اور آسمان ان کی چھت تھی. وہ ہمیں یاد کر کے روتے اور ہم سب انہیں یاد کر کے روتے. ایک دن بابا کی کال آئی کہ میرے پاس نادیہ کھڑی ہے، وہ ہم سب سے معافی مانگنا چاہتی ہے، آپ سب کو لاہور واپس بلانا چاہتی ہے. ہمیں لگا وہ اپنی غلطی مان چکی ہے. ماما نے بات کی تو اس نے معافی مانگی. ماما نے اس کو بتایا کہ اب میرے بھائی لاہور آنے کے لیے نہیں مانیں گے. اس نے اسلام آباد جا کر ماموں سے بات کی اور ہمیں واپس لاہور بلانے کے لیے ان کو راضی کر لیا. لاہور جا کر پتہ لگا کہ نادیہ اب بھی بغیر مطلب کے کوئی کام نہیں کرتی. اس کو احسن بھائی نے طلاق کا پہلا نوٹس بھیج دیا تھا اور وہ ماما کو اس لیے واپس لائی تھی کہ ماما بھائی اور ان کے گھر والوں سے بات کریں. خیر ماما بابا، چاچو چچی اور پھپھو اس کے ساتھ احسن بھائی کے گھر گئے. وہاں بہت گرما گرمی ہوئی. اس نے احسن بھائی کے منہ پہ تھپڑ بھی مارا لیکن بھائی بڑوں کے ادب میں خاموش رہے. اس وقت تو مسئلہ حل ہوا لیکن اس کے بعد احسن بھائی نے اس بے عزتی کا بدلہ اس کو طلاق میں دیا. وہ طلاق نامہ لے کر در بدر پھرتی کہ کوئی صلح کی گنجائش نکل آئے، لیکن سب نے کہا اس طریقے سے طلاق کے بعد واپسی کی کوئی گنجائش نہیں. طلاق سے پہلے بھی وہ ہمیں کچھ اچھا نہیں سمجھتی تھی لیکن اس طلاق کے بعد سے اور بھی ہماری بڑی دشمن بن گئی. لندن میں بیٹھ کے ہمیں دھمکیاں دیتی ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. اب اگر ہمارے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو اس کا پہلا شک نادیہ پر ہی ہوگا کیونکہ اس کا ایک کزن لاہور میں کرنل ہے اور وہ ہمیں اس کی دھمکیاں دیتی ہے کہ وہ ہمیں اٹھوا لے گا. وہ جو 3 سال پہلے ہم سے غلطی ہوئی تھی اسے اپنے گھر رکھنے کی، اس کی سزا آج تک ہمیں مل رہی ہے. وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہی. یہ کہانی سنانے کا مقصد آپ کو ایک امیر زادی کی اوقات دکھانی تھی جو کہتی ہے میں اربوں کی مالک ہوں، اور میں نے اربوں کی مالکن کا ضمیر آپ کو بتایا ہے کہ وہ کس قدر گھٹیا، بد چلن اور بدتمیز ہے. وہ سوشل میڈیا سے ڈرتی ہے، اس لیے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی ہر حرکت دنیا کو بتا رہے ہیں اور اس کو بھی خبردار کر رہے ہیں کہ اب اگر اس نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو ہم کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے عدالت تک ہی کیوں نہ جانا پڑے. اپنی کہانی کا اختتام میں نادیہ کو یہ بتانے کے ساتھ کروں گی کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا. ظلم بس ظلم ہے، آغاز سے انجام تلک. خون پھر خون ہے، 100 شکلیں بدل سکتا ہے. ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ مٹے، ایسے شعلے کے بجھاؤ تو بجھائے نہ بجھے، ایسے نعرے کے دباؤ تو دبائے نہ دبے. دوستو یہ تھی آج کی کہانی.